الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ فاتر کی 43 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں استکبار فی الارض ومکر السیئ۔ مشرکین مکہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا تھا، آپ علیہ السلام اہل مکہ پر بہت مہربان تھے۔ آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپنا اور جوانی آپ علیہ السلام کے اس رنگین کردار اور حیات طیبہ کو ان بت پرستوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ انہی کے بارے میں اور قیامت تک اس روش میں ڈلنے والی مخلوق کے بارے میں آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے فاستکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ اللہ کے زمینوں پہ تکبر کی آگ لگا دی اور خلق خدا کو خیر و امن سے محروم کر دیا گیا۔ یہ تکبر کیا ہے؟ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اس ابلیس کے متعلق ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ انکار اللہ کی اطاعت سے اس نے کیا، اللہ کی عظمت سے کیا۔ قیامت تک پیدا ہونے والا انسان جس نے اپنے رب کی اطاعت چھوڑ دی وہ اسی زمرے میں ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہے اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو جو اختیار دیا ہے، در حقیقت وہ اللہ جل شانہ کی ریاست اور ملکیت۔ جب حضرت انسان نے اس اختیار کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا، وہ سب سے بڑا مشرک اور بت پرست ہوا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ اختیار اور اقتدار سارا قرآن بھرا ہوا ہے اس سے۔ یہ مطلق اللہ جل شانہ کی ملکیت ہے۔ ابا واستکبر، پہلے انکار کیا۔ جو اختیار اللہ جل شانہ حضرت انسان کو عطا کی ان کا غلط استعمال کیا اپنی ملکیت سمجھ کر۔
گویا اس نے اپنے رب کی عظمت کا انکار کیا اور وہ بت پرست ہوا۔ جب آیت کریمہ کا انکار کر دیا اس نے، جب آپ علیہ السلام کے قاعدے کا انکار کر دیا، جب اس نے طرز حیات کو ٹھکرا دیا، تو وہ مشرک ہوا اور بت پرست ہوا۔ اب یہاں اللہ جل شان تکبر کی بات فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ جل شان کی کبریائی سے متعلق ہے، اللہ کی ذاتی چادر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتکبر۔ خدا کی کبریائی میں جا ہاتھ ڈالا، پہلے آیت کریمہ کا انکار کیا، پھر آیت کریمہ کو مٹانے کے لیے اپنے رب سے برسر پیکار ہوا اور اپنے رب سے جنگ کرنی شروع کر دی۔ یہ سب سے بڑا زہریلا قلعہ ہے، یہ جو تکبر ہے۔ دنیا کے جہادوں میں اللہ جل شانہ نے راہ حق کا جو مسافر ہے، جو بندہ خدا ہے، اس کو بتدریج فتوحات سے ہمکنار کرتا رہتا ہے اللہ جل شانہ۔ جو سب سے آخری قلعہ اس نے فتح کرنا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ زہریلا ہے، کیونکہ انکار بھی کیا اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا۔ جب جنگ کا طلب بجا تو خلق خدا کو خیر و امن اس نے چھین لیا، خلق خدا کو دکھوں اور مصیبتوں میں ڈال دیا۔ اس نے ٹکراؤ کا زہر بھر دیا کائنات میں، ساری کائنات کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس ٹکراؤ کے زمرے میں دیکھیں، اندھیرے اجالوں سے ٹکرا رہے ہیں، دھوپ چھاؤں سے ٹکرا رہی ہے، حق باطل سے ٹکرا رہا ہے، ظالم مظلوم سے ٹکرا رہا ہے، اور باطن ظاہر سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ اس نے اعلان جنگ کر دی ہے اپنے رب سے، اور ساری کائنات میں فتنہ پھیلا دیا۔ جب قاعدے کو چھوڑا، منشاء ربوبیت کی اطاعت کو چھوڑا، پیغمبران اسلام کی طرز حیات کو چھوڑا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے وہ جو حسین کائنات اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے وہ جو سلامتیوں کا گہوارہ تھی، اس کو آگ لگا کے رکھ دی۔ خلق خدا کو دکھوں اور تکلیفوں میں سمور پرو کا رکھ دیا۔ میں تکبر کی بات کر رہا ہوں، آیت کریمہ خدا کا غضب و غضب ہے، در پردہ جو آپ علیہ السلام سے یہ نفرت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی طرز حیات اور قاعدہ کوڈ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کس قدر آج کا معاشرہ اور سوسائٹی
اس خیر و امن کے گھر کو، اس سکھ چین کی دنیا کو درندگیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے استکبار، تکبر کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو اللہ نے اختیار دیا اس کو غلط استعمال کیا، تکبر کیا۔ جو اللہ نے اس کو علم دیا اس میں تکبر کیا۔ طرز کلام میں تکبر کیا، طرز حیات میں تکبر کیا۔ اللہ جل شانہ کی ذاتی ملکیت اور وراثت کو اس نے اپنا جاگیر سمجھ لیا، اس کو غلط استعمال کی۔ جب اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا، یہ خالص ابلیسی جال اور ابلیسی زہر۔ جب ان روانیوں سے نکل گیا، اطاعتوں سے نکل گیا، سلامتی اور خیر و امن کی دنیا کو اس نے جان بوجھ کے ٹھکرا دیا اور چھوڑ دیا۔ یہ سب سے زیادہ زہریلی روش تھی۔ ہنستی کھلتی کائنات کو دکھوں میں ڈال دیا۔ وہ جو ضیاء پاشیاں اور اجالے تھیں آپ علیہ السلام کے سینے کے طرز حیات، اس کو تاریخیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو ایسی سلامتیاں، ایسی مسیحائیاں، ایسی سیرابیاں، ایسی روانیاں عطا کی کہ جس سے خلق خدا کے لیے خیر اور امن کے پھول کھلتے تھے۔ جب اس نے اپنے اختیار کو ذاتی سمجھ لیا، خدائی کا دعویٰ کر ابلیس اللہ کو مانتا تھا اور مانتا ہے، اس نے اطاعت سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جنگ کا استبل بجا دیا۔ آج اس ہستی بستی کائنات کو اجاڑنے والوں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے اور سلامتیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیرے کردار کو کائنات ترس رہی ہے۔ تو اپنے مقدر کا، اپنی ہمت کا چمکتا دمکتا ستارہ تھا، تو نے تو روشنیاں پھیلانی تھی۔ جب اپنی جاگیر سے ہی محروم ہو گیا، جب تیرے اندر ہی بیکٹیریا پھیل گیا، یہ زہر تیرے برے کردار سے نکل کر ساری کائنات کو زہر آلودہ کر دیا۔
خدا کے پیغمبروں کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا. پیغمبران اسلام اس جہالت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مبعوث ہوئے، جس کا آج تو پجاری بنا ہوا ہے. اپنے رب سے بچھڑی ہوئی مخلوق کو اس کے رب سے ملا دینا اور خلق خدا پہ رحم کرنا، یہ تھا انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کا مقصد. آج جب خلق خدا تیرے کردار کی اس زہر آلودہ روش سے دکھوں اور مصیبتوں میں ہے، اللہ جل شانہ کی اس مخلوق پہ تیرے بدترین کردار سے اداسیاں اور مایوسیاں چھا گئی ہیں. آیت کریمہ کی روشنی سے میں عرض کر رہا ہوں، پہلے آیت کریمہ اور کلمات کا انکار کیا، پھر اللہ جل شانہ کی اس حسین کائنات کو مٹانے کے لیے اعلان جنگ کر دیا. قرآن عرض میں اللہ کی اس مخلوق کو تیرے کردار میں دکھوں میں ڈال دیا. اس کا نہ کوئی ایمان سے تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے، یہ سارا ابلیسی فعل ہے. کتنا آسان اور کتنا حسین، کتنا سادہ راستہ. وہ طرز حیات جس ساری کائنات کے ذرے ذرے نے اس کو اپنا رکھا، اس کو تو نے چھوڑ دیا. اللہ فرماتا ہے میری زمینوں میں تکبروں کے زہر بھر دیے تم نے، اور خلق خدا کو دکھوں میں ڈال دیا. وہ مکر یہ مکر کیا ہے؟ تیری وہ تدبیریں حق کو مٹانے کے لیے عمر بھر ناکام کوشش کرتا رہا اور اپنے لیے جہنم کا سامان بناتا رہا. یہ فیصلے تو رب کے ہیں، یہ عطائیں تو رب کی ہیں. جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے گھٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے سنوارتا ہے. یہ شہنشاہی تو اس رب کریم کی ہے. ذکر خدا کو چھوڑ کے تو تدبیریں مکر کی بناتا ہے، 80 برائیوں کی، بد کرداریوں کی. اور اپنے ہر روش اور ہر کردار سے آپ علیہ السلام کو تو دکھ ہی دیتا ہے.
جو اللہ جل شانہ نے اسلام جو کی حسین دنیا تجھے عطا کی تھی، تو اپنے مقدر کا بڑا حسین ستارہ تھا، تو نے خود ہی اپنے آپ کو بے نور کر دیا اور اپنے کو بھی بے نور کیا اور ہستی بستی کائنات کو بھی بے نور کر کے تاریک کر دیا۔ تدبیر ہے، تقدیر کے سامنے تیری تدبیر نہیں چلے گی۔ چاہتے رب کی ہیں، تیری چاہتوں کا وہ محتاج نہیں ہے، تیرے مشورے سے تجھے اس نے بنایا سنوارا نہیں ہے۔ یہ اختیار اقتدار اس کا ذاتی تھا۔ آپ مشتی خاک پل بڑھ کے مسافر، تو نے حق کو ٹھکرایا اور اپنے لیے جہنم کا سامان بنایا۔ یہ مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے، تو ایک ذرا بھی کسی سے نہ چھین سکے گا۔ اس مخلوق کا پاسبان اس کا رب ہے۔ کیا یہ اذان تیرے کانوں میں نہیں ٹکرائی کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تو کیا تدبیریں بناتا پھرتا ہے؟ جس کو رب کی اطاعتیں نصیب ہوئیں اس کی روانیاں نصیب ہوئیں، وہ ویسے افتخار ہوا، اور جس نے تکبر کیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ یہ خبر ہمیں اس کائنات کے پتا پتا بوٹے بوٹے نے دی کہ ہلاک ہو گئے، وہ جل کے راکھ ہو گئے، وہ جس نے خلق خدا کو فتنوں میں ڈالا، ان کا حق چھینا۔ خدا کے سمندروں کی، اللہ کی نعمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں، اور تو مخلوق خدا کے گلے دبوچ رہا ہے۔ یہ نعمتیں تو رب کی ہیں، ان کا مالک تو وہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا قاعدہ یہ تو نہیں تھا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ کاش کہ تو اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے دامان رحمت کو جان کے دیکھتا، تیرا جگر خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو اس مخلوق پہ رحم کرتا۔ یہی ظلم اور یہی تکبر مشرکین مکہ نے کیا۔ آپ علیہ السلام سے ہر رشتہ توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام کے چند جانثار جو روانیوں میں ڈال گئے تھے، ان پر ظلم اور دکھوں کے پہاڑ توڑ دیے اہل مشرق۔ مجھے آیت کریمہ میری بد کرداری، میری بت پرستی سے مجھے آگاہ کر رہی ہے۔ کم از کم اگر نیکی کی توفیق نہیں ہے تو برائی تو نہ کر، اتنی گنجائش تو کر دے کہ آپ علیہ السلام تیری شفاعت تو کر لیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔
جس نے دوسروں کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی گرے گا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ. اس منظر کو دیکھ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تیری طرز حیات بھی انہی خوفناکیوں میں ڈل گئی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ جل شانہ کی یہ تخلیق اٹل ہے، اس میں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے قانون اور دستور، اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں کر سکے. ٹکرا ٹکرا کے خود ہی مٹ جائے گا. اللہ کی روانیاں ایسی جاری ساری رہیں گی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے دستوروں میں، اللہ کے قانونوں میں، اللہ کی روانیوں میں، اللہ کی فطرت میں نہ کوئی جھول ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے. اللہ جل شانہ حضرت انسان کو ان حقیقتوں کی آشنائی کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو طرز حیات پیغمبرانہ تھی، اس میں تیرے لیے سلامتیاں تھیں، آسانیاں تھیں، امن تھا، خیر تھا. اور جس نے بھی خوف خدا اور ذکر خدا اپنایا، اللہ نے اس کو زندہ جاوید کر دیا.